بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حاضرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں، دوست بہن بھائیوں کے ساتھ ایک خوش و خرم اور زبردست شاندار زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اچھا، میں جب یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ ایک خوش و خرم شاندار اور بڑی زبردست زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ میرے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ مطلب میں جب یہ اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ خوش و خرم زندگی گزاریں، اللہ کرے کہ آپ خوش ہوں، اللہ کرے آپ کے اہل و عیال، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہنستے کھیلتے زندگی بسر کریں۔ ورنہ تو جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی ایک پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی ہے، اکنامک ڈسٹیبلٹی ہے، اور جس طرح ملک کے ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورال جو اخلاقی طور پہ ہماری تباہی اور بدحالی ہو چکی ہے بطور قوم، جس خستہ حالی میں ہم جا چکے ہیں، تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اس طرح اپنی لائف اس طرح انجوائے نہیں کر رہا جس طرح کہا جا سکتا ہے، یا جس طرح کی زندگی کو مطلب ہے گزارنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر یہ ہماری بدقسمتی ہے، خیر بینگ نیشن ہم ہر طرف سے ہی ہم بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال میں جب آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو اس سے میری مراد آپ کے لیے دعا ہوتی ہے اور آپ کے دعائیہ کلمات ہی ہوتے ہیں۔ حاضرین، آج کی ویڈیو میں ایک بڑی زبردست چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ مطلب اسے انجوائے بھی کریں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق بھی سیکھیں گے۔ میری اکثر ویڈیوز کا مطلب تو مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں، ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے اس سے لرننگ ہو، ہمارا شعور بڑھے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں ہمارا اگلا ٹریک یا ہمارا اگلا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ حاضرین، میں آپ کو ایک چیز پہلے یاد کرواتا چلوں، پھر اس کی میں صورتحال سچویشن اینڈ میں بتاؤں گا۔ مجھے اب ایگزیکٹلی چونکہ وہ ڈے یاد نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے شاید کہ 29 دسمبر تھا یہ، یا پھر یہ 3 سپٹمبر تھا۔ 29 دسمبر میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا لاہور کے اندر۔ یہ چونکہ کافی ٹائم پرانی بات ہے، اب اس کا ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، لیکن یہ شام کے ٹائم پہ کا جلسہ تھا۔ یہ وہ جلسہ تھا جس میں عمران خان اور آصف علی زرداری صاحب دونوں اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہ ساری پارٹیوں کا ایک جوائنٹ تھا۔ اس کا آگے جو بھی اینڈ ہوا اس کو آپ چھوڑیں، مطلب وہ صورتحال کیا تھی، لیکن یہ وہ والا جلسہ تھا، یا پھر یہ راول پنڈی میں جلسہ ہوا تھا جو 3 سپٹمبر کو تھا۔ راول پنڈی روڈ کے اوپر ہی مطلب ایک ہوا تھا۔ مجھے اب ایگزیکٹلی مطلب ہے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کس جلسے کی یہ بات ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک بہت بڑی پیشین گوئی کی تھی۔ وہ پیشین گوئی کیا تھی یہ تو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، بڑا تازہ اپڈیٹڈ سا ایک واقعہ ہے، عید کے دنوں کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ وزیر اعظم اس ملک کے تینوں مرتبہ کیسے بنے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس 2 ہی طریقے ہوتے ہیں اقتدار۔ حاضرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے اور 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہنے والے اور 35-40 سال سے پاکستان کے اقتدار اور ایوان اقتدار پر قابض رہنے والے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب آج کل یا عید سے کچھ دن پہلے جو ماہ رمضان کا آخری عشرہ تھا اس میں وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ ان کی فیملی کے کچھ لوگ یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، ادھر ادھر سے، وہ سارا ایک اکٹھا ہو کے پورے کا پورا ٹبر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں موجود تھا۔ تو حاضرین، ہوا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ شان اور اللہ کا انتقام دیکھیں کہ وہ لوگ مدینہ میں اور وہ لوگ مکہ میں دونوں جگہ پہ جہاں بھی گئے ہیں، وہ پوری کی پوری فیملی، تو ان کے لیے چور چور اور پتہ نہیں کس کس قسم کے نعرے لگتے رہے ہیں، اور ان کی پوری طرح ان کی تذلیل ہوئی ہے، اور انہیں پوری طرح اب یہ میں مطلب اس کو آپ یہ کہہ دینا کہ کتنے بدترین لوگ ہیں جی، دیکھو مدینہ میں اور مکہ میں اور یہ شور کرتے ہیں اور اس طرح کے کرتے ہیں، حالات اتنے بنا دیتے ہیں اور یہ بڑی بری بات ہے۔ یہ ساری باتیں مطلب مذہبی عقیدت اور ادب اور احترام کے زمرے میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کا دشمن بھی ہو تو آپ ادب کا کرینہ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کریں، لیکن یہ کتنے بدترین لوگ ہیں، کتنے بدترین ہیں کہ لوگ ان سے اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں کہ ان کے لیے تو کوئی اب جگہ بچی نہیں ہے، پاکستان کیا، مدینہ کیا، مکہ کیا اور لنڈن کیا، جہاں بھی یہ جاتے ہیں، یورپ میں چلے جائیں، جس جگہ پہ چلے جائیں، جہاں بھی پاکستانی ان کو دیکھتے ہیں چور 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 کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پہ ان کی شکل، ان کے چہرے، ان کے وہ نظر آتے ہیں، ان کے سایہ بھی کہیں نظر آ جاتا ہے، تو سب سے پہلی جو انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہی نکلتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ملک کو لوٹا اور ملک کو تباہ کر دیا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو مطلب اتنا بدترین انتقام اور اتنی بری صورتحال اور اتنی اب تو انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ تو مطلب انسان بہرحال خیر، یہ شاید جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں، یہ ان کا ہی
مکافات عمل ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غریب امت کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا، اب وہاں سے آپ کو وہی کچھ واپس ریٹرن ہو کے آپ کے کھاتے میں اور آپ کے حصے میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور آپ نے ان کو فیس کرنا ہے۔ بہرحال جب تک آپ کی زندگی ہے شاید یہ آپ کو سارا کچھ دیکھنا پڑے۔ صورتحال یہ ہے کہ عید کا وقت ہے، عید کا دن تھا، تو میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے وہ نماز عید جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم مسجد نبوی میں ادا کریں، مسجد نبوی میں ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہوا یہ ان کے ساتھ کہ وہاں کی جو سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی کے ادارے تھے انہوں نے معذرت کر لی۔ انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو مدینہ منورہ میں ہم آپ کو جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے عید کی نماز، تو ہم آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، یا آپ نماز ادا نہ کریں۔ سمجھ لیں کہ انہیں عید کی نماز وہاں اس جگہ پہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے شخص کو مسجد نبوی کے اندر سعودی عربیہ کی حکومت نے اور اداروں نے نماز پڑھنے کے، اور نماز بھی عیدین کی نماز ہے، عیدین کی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے خلاف نفرت اتنی ہے، آپ کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف ہلڑ بازی ہو سکتی ہے، مسجد نبوی کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف نہ لے آئیں، کیونکہ ہم آپ کو نہ تو سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں اور نہ ہم وہاں پہ اگر کراؤڈ جو ہے، کیونکہ اب پورے پاکستان سے جتنے بھی لوگ پوری دنیا سے بن جاتے ہیں، خاص کر پاکستانیوں کا مسئلہ تھا، تو پورے پاکستان کے لوگ جتنے بھی سعودی عربیہ میں مقیم ہیں یا جو عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہ سارے ان کی خواہش اور کوشش یہی تھی کہ یا تو مکہ معظمہ میں مسجد میں مسجد الحرام میں عیدین کی نماز ادا کی جائے، یا پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کی جائے۔ تو لوگ تو سارے وہاں پہ اکٹھے ہونے تھے، تو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کو یہ اندازہ تھا کہ جب اس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے تو ان کے خلاف بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو ہم یہ سیکیورٹی تو فراہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بظاہر صورتحال تھی کہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں یہاں پر آپ نماز ادا نہ کریں۔ اور دوسری پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم مسجد نبوی میں نہیں تو پھر ہمیں مکہ معظمہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو جب وہاں کے لیے انہوں نے اجازت مانگی تو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے وہاں بھی نماز ادا کرنے سے روک دیا، باقاعدہ منع کر دیا اور معذرت کر لی کہ ہم آپ کو وہاں بھی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارے لیے سچویشن وہی رہے گی اور صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے حضرین، ایک تو خیر میں ایک جملہ اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ وہ ایک شعر ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ اپنے بل بوتے پر، اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنی یہ اس سرزمین پر تو پہنچ گیا اپنے تعلقات کی بنیاد پر، لیکن اللہ پاک کا انتقام اور اس کے نبی کی ان سے جو بھی ہے وہ اپنی امت کے لیے اپنے نبی کی محبت دیکھیں گے، ان کی امت کو لوٹنے والوں کو انہوں نے اپنی مسجد کے اندر اتنی بڑی نماز وہ پڑھنے کی سعادت بھی نہیں دی ان کو۔ تو یہ ان کی صورتحال اور سچویشن ہو چکی ہے، نہ مسجد نبوی کے اندر اور نہ مسجد الحرام کی طرف۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ ایک اور بڑی شاندار صورتحال ہوئی۔ تو پھر میاں برادران نے کہا کہ میاں صاحبان یا میاں صاحب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے اور ان کی فیملی، انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسا کریں کہ آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم جدہ واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ جدہ میں ان کا ایریا بڑے پوش علاقہ میں ہے، ان کا جو گھر ہے، جو ان کی رہائش ہے وہ بڑے پوش علاقہ میں ہے، اور ان کی پوری دنیا میں جہاں بھی ان کی رہائش ہے وہ پوش ایریاز میں ہی ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آلموسٹ جس ایریا میں یہ رہ رہے ہیں وہاں 50 to 70% لوگ جو ہیں وہ یا تو رائل فیملی کے ہیں، یا پھر بہت بڑے تاجر بزنس مین ہیں، یا پھر وہ مختلف ممالک کی جو بڑے خاندان ہیں ان کے لوگ وہاں پہ اس ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑے شاذ و نادر کامی پاکستانی وہاں پہ ہوں گے جس ایریا میں جدہ میں ان کی رہائش ہے، میں وہ ایریا اس ایریا کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جدہ میں واپس چلے گئے۔ جب یہ واپس گیا تو ان کے گھر جو ہے جدہ میں جہاں پہ ان کا گھر ہے اس سے کوئی تقریباً چند 100 میٹر، آپ کر رہے ہیں 150, 200, 300 میٹر آلموسٹ اتنی کی ہے وہ دور ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ تو یہ جدہ کے اندر بھی کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کی ان کا حوصلہ اور ہمت نہیں تھی، یا انہوں نے سوچا نہیں کہ وہاں پہ ہم نماز ادا کریں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جدہ کی بھی جو بڑی مسجد ہوگی وہاں پہ تو پاکستانی عوام ہوگی، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ صورتحال تو یہی ہونی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے گھر کے جو قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے، چلیں ہم نماز اس میں ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب برا وقت آ جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ وہ پوچھ کے نہیں آتا پھر، یا بتا کے نہیں آتا، وہ اچانک آ کے سر پہ ایسے لگتا ہے بے آواز لاٹھی کی طرح۔ تو وہ یا یوں کہہ لیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو پھر وہ شہر کو رخ کرتا ہے۔ انہوں نے جب ذلیل ہونا تھا نا تو انہوں نے بھی اپنی ضلالت کے لیے رخ بھی اتنے بڑے مقدس اور اس شہر کا کیا کہ جہاں سے پوری دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ یہ دیکھو یہ ان کی ضلالتیں سب کو نظر آ رہی ہیں۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے اپنے جدہ میں تو انہوں نے چھوٹی مسجد میں نماز ادا کرنی چاہی، تو ہوا کیا کہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے انہیں وہاں بھی نماز پڑھنے سے روک دیا۔
اور انہوں نے باقاعدہ منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس مسجد میں بھی نماز ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں یار، ایک ایسا ایریا جو پوش ایریا ہے، پوش ایریاز میں کون عام پاکستانی ہوگا؟ عام پاکستانی کتنے ہوں گے؟ اگر ہوں گے بھی تو وہاں پہ کتنے پاکستانی لوگ ہوں گے تو ایلیٹ کلاس ہی ہوگی نا. ایلیٹ بھی وہاں سعودی عربیہ میں جو ایلیٹ کلاس ہے. تو انہیں اس بات سے ہلڑ بازی، نعرے مارے، انہیں اس سے کیا پڑی؟ انہوں نے کرنا کہاں تھا؟ کون کرتا؟ لیکن گورنمنٹ سعودی عربیہ نے انہیں منع کر دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں سے کوئی ایسی طاقت تھی پیچھے، ایک بہت بڑی روحانی طاقت. اب چونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ مذہبی پھر وہ اختلافات اور وہ باتیں ذہن میں آ جائیں، تو شاید یہ سعادت اللہ پاک نے وہاں بھی نہیں دی کہ اس مسجد میں بھی تم، یہاں پر بھی اس جدہ کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد میں تمہیں نماز عیدین کی تمہیں اجازت مل سکے، یا یہاں پہ بھی ہو. ایک مطلب اللہ معاف کرے، نماز تو چونکہ وہ فرض ہے اور اللہ کس کو سعادت نہیں دیتا یا کس کے نصیب میں نہیں ہو سکتی. لیکن اس فیملی کے لیے اس کی ضلالت کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ قابل بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ جا کر کسی چھوٹی سی مسجد میں سعودی عربیہ میں بھی نماز ادا کر سکیں. انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان اور چند نوکر چاکر اور کچھ لوگ جو ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے اور ایک عالم دین تھے، ان کو بلا کر پھر ان کے ساتھ، وہ پاکستانی تھے یا جو بھی تھے، بہرحال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستانی ایک اسکالر ہیں، انہیں بلایا اور ان کی منت ترلے کر کے وہاں سے انہیں دعوت دی، کھانا کھلایا اور انہیں کی کہ ہماری مہربانی کر کے ہمیں نماز پڑھا دیں تاکہ ہم نماز ادا کر لیں تو ہماری تھوڑی سی کچھ عزت بچ جائے. تو وہ خیر ان کی عزت کیا بچنی تھی، وہ جن بیچاروں نے وہ جا کے عمل کیا ان کی بھی سنا ہے، عزت کا ستیہ ناس ہو گیا سوشل میڈیا پہ. تو خیر یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا اس طرح کی صورتحال، میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. لیکن اپڈیٹ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب سے اللہ پاک نے یہ سعادت بھی چھین لی کہ اپنی جو سب سے بابرکت مساجد ہیں، وہ تو دور کی بات، ایک شہر کی چھوٹی سی گلی کی جو ایک ایریے کی چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی. تو مجھے پھر وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ مجھے سنٹینس یاد آ گیا. انہوں نے یہ 2 جلسے جن کا میں نے اسٹارٹ میں نے ذکر کیا کہ لاہور میں یا راول پنڈی میں ایک جلسہ ہوا تھا، تو اس میں کسی ایک جلسے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ میاں برادران یاد رکھنا، آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. یہ جملہ تھا ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے زمین، جب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے وہ بات کر رہے تھے، جب ان کے ظلم، بربریت، جبر جو انہوں نے کیا، جب وہ گنوا رہے تھے ساری باتیں، تو ان کے ایک وہ اللہ پاک ان کے علم میں مزید وسعت فرمائے، تو ان کی ایک اپنی چونکہ تھی ویژن تھا ان کا، انہیں نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کی سچویشن انہوں نے بنا دی ہوئی ہے، مستقبل میں ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ میاں برادران آپ پر رہنے کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان تو دور کی بات، سعودی عرب کے اندر بھی یہ سیف اور محفوظ نہیں ہے، اور وہاں پر بھی یہ محفوظ نہیں ہے، اور اللہ کے دربار سے ایسے بار بار دھتکارے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ جب آپ کو طاقت دے، جب آپ کو اللہ اقتدار دے، جب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی قوت ہو، تو اللہ کرے کہ آپ ہم سب کے لیے، ساری قوم کے لیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی طاقت ہے، چاہے بڑا اقتدار کیوں نہ ہو، جب آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہو تو انصاف کیجئے. جب آپ کے پاس اختیارات ہوں تو کوشش کیجئے کہ اپنے اختیارات کا جائز استعمال کریں، ورنہ اللہ کا انتقام اور اللہ کی لاٹھی اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جب وہ لگتی ہے تو پھر وہ بہت گہری لگتی ہے. وہ اچانک لگتی ہے، بے آواز ہوتی ہے، لگتی ہے تو پھر اسی طرح لگتی ہے کہ پھر بندہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. آج یہی صورتحال میاں برادران اور بار بار اقتدار کے مزے لوٹنے والے اس شریف خاندان کی حالت اور سچویشن ہو چکی ہے. گو کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ابھی بھی نہیں چھوڑا، تکبر انہوں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا، اور ابھی بھی ان کے شعور میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ ہم نے کیا ظلم کیا. انہوں نے معافی کی طرف، اس طرف تو یہ جا نہیں رہے، یہ ابھی بھی اپنے اقتدار اور گھمنڈ میں ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ پاک بھی شاید اس کا یہ طریقہ اور کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب وہ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو پھر اسے وہ اپنے گناہ کا شعور ہی نہیں ہونے دیتا کہ نہ اسے شعور ہو، نہ وہ اپنے گناہ پہ توبہ کرے، اور نہ ہی میں اسے معاف کروں. تو اللہ پاک میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے. والسلام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.